بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کا پیسہ اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے، جس کا پیسہ مسجد اور مدرسے میں چلا جاتا ہے۔ میرے نبی نے خود فرمایا ہے من بن اللہ بیتا فی الدنیا بن اللہ تعالی فی الجنہ۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ ہم یہاں پر گارے سے گھر بناتے ہیں، کنکریٹ سے گھر بناتے ہیں، لوہا لنگر سے گھر بناتے ہیں، مگر اللہ تعالی جنت میں ہمارا مکان مشک و عنبر سے بناتا ہے اور مشک و عنبر کا مکان ہمیں وہاں پر عطا فرماتا ہے۔ تو ہم یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کر دیتے ہیں، نماز ہم ہی کرتے پڑھتے ہیں، عبادت اس میں ہم ہی کرتے ہیں، تلاوتیں ہم ہی کرتے ہیں، ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف ہم ہی اس کے اندر پڑھتے ہیں، ساری زیبائش و آرائشیں ہمارے لیے ہوتی ہیں، اے سی کا فائدہ ہم ہی اٹھاتے ہیں، پنکھے کا فائدہ ہم ہی اٹھاتے ہیں، مخمل چٹائی کا فائدہ ہم ہی اٹھاتے ہیں، مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں اللہ کا گھر بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا مکان بنا دیتا ہے۔ تو حضرات جن کی قسمتیں اچھی ہوتی ہیں انہی کا پیسہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لگتا ہے، وہی مدرسوں کو دیتے ہیں۔ اور مدرسے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے وہ بچہ مہمان رسول ہوتا ہے، کسی دنیا دار کا مہمان نہیں ہوتا، مدینے والے تاجدار کا مہمان ہوتا ہے۔ تو حضرات ہم اپنی قسمت میں جتنا ناز کریں کم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے۔ قرآن پاک خود کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنا کر کے بھیجا ہے، اور بہترین امت تم اس معنی کر ہو تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ حضرات نہ جانے کتنے علماء ایسے ہیں جو قوم کو سمجھاتے سمجھاتے چلے گئے ہیں مگر قوم کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور نہ جانے کتنے علماء ایسے ہیں جو آج بھی سمجھا رہے ہیں مگر قوم کی سمجھ میں نہیں آتا، ان نوجوانوں کی سمجھ میں نہیں آتا، ان نوجوانوں کو اپنے حقیقتوں کا پتہ نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے سورہ دہر کے اندر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک وقت وہ آتا ہے انسان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہوتا ہے، کہیں وہ جب معرض وجود میں نہیں آتا ہے اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک ناپاک قطرے سے بنایا ہے۔ ایک ناپاک قطرے سے بننے کے بعد انسان آپ دیکھتے ہیں کتنا غرور اور کتنے گھمنڈ میں رہتا ہے، کتنی خواستیں بگیرتا ہوا چلتا ہے، اس کی آنکھوں میں کتنا گناہ پائے جاتے ہیں، زبان میں کتنا گناہ پائے جاتے ہیں، ہاتھوں میں کتنے گناہ پائے جاتے ہیں۔ آپ نے آنکھوں سے اگر کسی بہن بیٹی کی طرف دیکھ لیا یہ آنکھوں کا گناہ ہے، اگر دل سے کسی بہن بیٹی کے بارے میں آپ نے کوئی غلط بات سوچ لی یہ آپ کے دل کا گناہ ہے، اگر آپ پیروں سے اگر کسی غلط جگہ چلے گئے یہ آپ کے پیروں کا گناہ ہے، اور اگر زبان سے آپ نے کسی کو برا کہہ دیا، کسی کی چغلی غیبت کر دی، کسی کی برائی اور مذمت کر دی یہ آپ کی زبان کا گناہ ہے۔ حضرات انسان جب زمین پہ چلتا ہے تو انسان کیسے چلتا ہے؟ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پہ اکڑ کر مت چلا کر، اس لیے کہ تو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے یہ سوچتا ہے کیا کہ زمین کو پھاڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ تجھے ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تیرا کوئی وجود نہیں ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تیرے اوپر اللہ کی امانتیں ہیں، اور اللہ کی امانتوں میں خیانتیں کرنے والا میرے نبی فرماتے ہیں علامت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ اذا حدث كذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کر جائے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کر دے۔ اگر آپ نے آنکھ سے گناہ کیا ہے اللہ کی امانت میں خیانت کی ہے، اللہ نے آپ کو اس کا امیر بنایا ہے، اللہ کی یہ امانتیں ہیں، اس لیے ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کرمنا بنی آدم، ہم نے تو اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی ہے، ہر انسان کے سر پہ ہے انسانیت کا تاج، پیارے نبی کے سر پہ ہے شفاعت۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن وہ دیا جس کا کتابوں میں کوئی جواب نہیں، نبی وہ دیا جس کا کائنات میں کوئی جواب نہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں انا سید ولدی آدم یوم القیامہ، میدان قیامت میں تمام ہی اولاد آدم کا سردار ہوں۔ میدان قیامت میں
میں تمام ہی اولاد آدم کا سردار ہوں، اور اولاد آدم میں سارے انبیاء و مرسلین بھی ہیں، صحابہ صحابیات بھی ہیں، تابعین و تابعیات بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامتی، میں قیامت کے روز سارے اولاد آدم کا سردار ہوں۔ آقا نے قیامت کی قید کو لگائی، یہ قیامت کو کیوں کہہ دیا؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی کائنات عالم میں سب کے سردار ہیں۔ کوئی عیسائی یہ کہہ سکتا تھا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ کہہ سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اپنی امت کے سردار ہے۔ یہودی کہتا حضرت موسیٰ بھی اپنی امت کے سردار ہیں، مگر حضرات دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اولاد آدم کا قیامت میں سردار ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہی ہوں، سب سے پہلے میری ہی شفاعت کی جائے گی، اور میں ہی شفاعت کیا ہوا ہوں، اور سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں وانا اول من ينشق عنه القبر، اور سب سے پہلے میری ہی قبر شق ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، امتی حیران و پریشان ہوں گے، سارے کے سارے لوگ حضرت آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ آدم صفی اللہ سے کہیں گے آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، آج آپ ہماری شفاعت کر دیجئے۔ حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی غیر کے پاس چلے جاؤ، آج میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ لوگ حضرت نوح نجی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ ہماری شفاعت کر دیجئے۔ حضرت نوح نجی اللہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اور سارے کے سارے لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہیں گے آپ اللہ کے خلیل ہیں، جب نار نمرود میں آپ کو ڈالا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے نار نمرود کو گل و گلزار بنا دیا تھا، لہذا آپ ہماری شفاعت کرا دیجئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے نہیں اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سارے کے سارے لوگ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، کوئی طور پر آپ نے اللہ کا جلوہ دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھا ہے آپ نے، آپ کو اللہ نے اپنا کلیم فرمایا ہے، آپ ہماری شفاعت کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے نہیں اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ سے کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح اللہ بھی فرمایا ہے اور کلمت اللہ بھی فرمایا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پاک سے پیدا کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی، آپ کسی مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے، اس کی آنکھوں میں شفا آ جاتی تھی، اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی، آپ کسی مردے پر آپ مردے کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے، مردے کو زندگی مل جاتی تھی، آپ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، آپ نے مادرزاد کوڑیوں کو اللہ کے حکم سے شفا دی ہے، آپ ہماری شفاعت کرا دیجئے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کہیں گے نہیں اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج میں تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں، آج اللہ تعالیٰ غیظ و غضب کے عالم میں ہے، عدالت کی کرسی پر تشریف فرما ہے، جیسی کو اس کی شایع نشان ہے، مگر میں تمہارا اتنا کام بتا سکتا ہوں، جہاں تمہارا کام چلے گا ان کا میں تمہیں ایڈریس دیے دیتا ہوں، ان کا میں تمہیں پتہ دیتا ہوں، میں پتہ دے دیتا ہوں، نبیوں کے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، رسولوں کے رسول کی بارگاہ میں جاؤ، امام المرسلین کی بارگاہ میں جاؤ، خاتم النبیین کی بارگاہ میں جاؤ، شمس الضحیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، بدر الہدیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، نور الہدیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، خیر الہدیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، خیر البشر کی بارگاہ میں جاؤ، خیر الہدیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اب سارے کے سارے لوگ تھکے ماندے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام کائنات کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم کی بارگاہ میں گئے، وہاں ہمیں کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گئے، وہاں بھی ہمیں اس سے پریشانی سے نجات نہیں ملی، ہم عیسیٰ روح اللہ کے پاس گئے، وہاں بھی ہمیں نجات نہیں ملی ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گئے، وہاں بھی ہمارا معاملہ نہیں بنا ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے آئے ہیں، تو میرے نبی فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا، آج میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عثمان بن عفان سے حدیث پاک مروی ہے، یشفع یوم القیامت الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، یعنی سب سے پہلے انبیاء کرام شفاعت کریں گے، اس کے بعد علماء کرام شفاعت کریں گے، اس کے بعد شہداء
کرام شفاعت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا اول من يعرض علق الجنت یوم القیامہ، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا قیامت کے روز، اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ فیقول الخازن، تو خازن جنت کہے گا من انتا، آپ کون ہیں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے رضوان جنت، تو مجھے جانتا نہیں، جان لے، جان عالمین میں ہی ہوں، براد المشتاقین میں ہی ہوں، شمس العالمین میں ہی ہوں، نبیوں کا نبی میں ہی ہوں، رسولوں کا رسول میں ہی ہوں، امام کائنات میں ہی ہوں۔ اب دیکھیے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی کو مسئلے کا، کسی کے بعد مسئلے کا حل نہیں بنا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی جاتے ہیں نجات مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بتا دینا چاہتا ہے اے دنیا والے یاد رکھ لینا، امت محمد کے ہر فرد تم یاد رکھ لینا، تمہیں نبی وہ دیا ہے جہاں سارے نبیوں کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہی جامنہ کے لال کا جلوہ شروع ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مبارک نعیمی صاحب، مبارک نعیمی صاحب، نعرہ تکبیر۔ تو حضرات ہمیں نبی وہ دیا جس کا کائنات میں کوئی جواب نہیں، اور ہمیں قرآن وہ دیا جس کا کتابوں میں کوئی جواب نہیں، مگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھا کہاں رہے ہیں؟ ہم تو ماسٹر، ڈاکٹر، بیرسٹر، اور جب یہ جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے انہیں صحیح طریقے سے پیشاب کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ مگر جو مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے وہ مہمان رسول ہوتا ہے، اور پھر اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بچے کو آپ نے دنیاوی تعلیم دی ہے یہ آپ کو بنگلہ تو دے سکتا ہے، مکان و دکان تو دے سکتا ہے، زمین و جائیداد تو دے سکتا ہے، مگر آپ کے مرنے کے بعد یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے کبھی کسی قبر پر جانے کے بعد کسی بندے نے ABCD سنا کر اپنے والد کی روح کے لیے ایصال ثواب کر دیا ہو؟ وہاں حافظ قرآن کی ضرورت ہے، عالم قرآن کی ضرورت ہے، قاری قرآن کی ضرورت ہے۔ یہ ماسٹر اور ڈاکٹر آپ کو دنیا کی ہر چیز دے سکتے ہیں، مگر موت کے وقت میں جب ایک نہ ایک دن ہمیں اور تمہیں جانا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ایک نہ ایک دن تم چاہے کتنے ہی مضبوط قلعوں کے اندر بند کیوں نہ ہو جاؤ، ایک نہ ایک دن تمہیں موت آ کر رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر جب ماں کا انتقال ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہوتا ہے، ہچکیاں لیتی ہیں۔ اب وہاں ڈاکٹر بھی کھڑا ہے، ماسٹر بھی کھڑا ہے۔ اب ماسٹر کہتا ہے ماں میرے پاس بہت زیادہ بگنے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے ماں میرے پاس بہت زیادہ عیش و آرام کی چیزیں ہیں، مگر ماں کہتی ہے آج مجھے دکان و مکان کے تو خلیان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، آج مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، کاش کہ میں نے کسی بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہوتا، کسی بیٹے کو عالم دین بنایا ہوتا، کسی بیٹے کو قاری قرآن بنا دیا ہوتا، آج وہ میرے سامنے سورۃ الرحمن کو پڑھ دیتا، سورہ یاسین شریف کو پڑھ دیتا، سورہ طٰہٰ کو پڑھ دیتا، سورہ مریم کو پڑھ دیتا، الحمد شریف کو پڑھ دیتا، سورۃ الاخلاص کو پڑھ دیتا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا، آسانی سے میری روح نکل جاتی۔ اور حضرات یہی بچہ وہاں کے مرنے کے بعد اور باپ کے مرنے کے بعد میں ماں باپ کی قبر پر جانے کے بعد میں اس کے لیے ایصال ثواب کر دیتا ہے۔ تو حضرات جس کا بیٹا، ایک بیٹا ڈاکٹر تھا، ایک بیٹا ماسٹر تھا، ایک بیٹا بیرسٹر تھا، ایک بیٹا MLC تھا، ایک بیٹا اور کسی عہدے پر تھا، دنیاوی عہدہ تھا، مگر سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ یہ تو اتنے بے شرم ہو جاتے ہیں، بعض بار ڈاکٹر اور ماسٹر اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ پاتا ہے، دوسروں سے نماز جنازہ پڑھواتا ہے، ان کی نماز میں شامل بھی نہیں ہو پاتا ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں جس کی نماز جنازہ 7 آدمی پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن کوئی بیٹا اگر حافظ قرآن ہے یا عالم دین ہے یا قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا چاہتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں من قرأ القرآن، جس نے اللہ کے قرآن کو پڑھ لیا ہے، البسا والدہ ہوتا ہے یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے ماں
باپ کو تاج عطا فرمائے گا، باپ کو امامہ شریف ہوگا تاج کی شکل میں، اور باپ ماں کے لیے دوپٹہ دیا جائے گا تاج کی شکل میں، اس کے ماں باپ کا چہرہ خوشی کے مارے آنکھوں سے باہر ہوں گے۔ آج میں نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا تھا، جس کا یہ اعجاز ملا ہے، جس کی شان ملی ہے، جس کا یہ عروج اور ارتقاء ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اہل محشر کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے اتنے دمک رہے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنتی تاج عطا فرمایا ہے؟ تو اہل محشر میں سے آواز آئے گی، یہ کوئی زیادہ اونچے عہدے والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو قرآن پاک پڑھایا تھا، اور جب قرآن پاک انہوں نے پڑھایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ دیا ہے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے بیٹے نے قرآن پڑھا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے باپ کو بھی تاج عطا فرمایا ہے، ماں کو بھی تاج عطا۔ حضرات کوئی بات اگر پسند آ جائے تو اس پہ نذرانہ دینا سرکار کی سنت ہے۔ حضرت حسن نبی کی نعت پاک پڑھتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں نذرانہ دیتے تھے۔ آپ تو 10-10 روپے دے کے بہلاتے ہیں، سرکار تو پوری چادر دے دیتے تھے، پوری چادر حضرت حسن کو دیتے تھے اور اوپر سے دعا کرتے تھے۔ تو نذرانہ لینا یہ صحابہ کی سنت، اور نذرانہ دینا یہ میرے سرکار کی سنت ہے۔ آپ کسی نیتا کی آواز پر نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنے نبی کی آواز پر دے رہے ہیں، اپنے نبی کے نام پر دے رہے ہیں، آپ بزرگان دین کے نام پر دے رہے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام پر دے رہے ہیں، جو اپنے وقت میں بہت بڑے جید عالم، بلکہ حضرتوں کے دربار کا آنے جانے کا سلیقہ جو دیا ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا ہے۔ تو حضرات دیکھیے، ان اللہ والوں کا خالی نام لینے سے ہم اللہ والے نہیں بنتے ہیں، ہمیں ان کے مشن کو اپنانا پڑے گا۔ ہم خالی خواجہ کے دربار کے چکر لگا دیں، خالی چکر لگانے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو دلالی چھوڑنا ہوگی، رشوت آپ کو چھوڑنا ہوگی، جھوٹ سے آپ کو توبہ کرنا ہوگی، اس لیے کہ جھوٹ کے بارے میں آتا ہے، جھوٹ جو آدمی بولتا ہے اسے گندہ دہنی کی شکایت ہو جاتی ہے، اسے گندہ دہنی کی شکایت ہو جاتی ہے، منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ مسلمان کے جھوٹ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عربی سے وعدہ کر لیا تھا، اور میرے نبی وہیں تشریف فرما رہے، عربی اپنے گھر چلا گیا، عربی کو اس دن یاد نہیں رہا، عربی کو دوسرے دن یاد نہیں رہا، عربی کو تیسرے دن یاد آیا۔ عربی اسے کہتے ہیں جو دیہات کا رہنے والا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیے، ہم کہتے ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، نبی کا دامن اسی کے ہاتھوں میں ہے جو نماز کا پابند ہے، جو روزے کا پابند ہے، جو احکام شرع کا پابند ہے، جو اپنے ماں باپ کی خدمتیں کرتا ہے، جو بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں نبی پاک کا دامن ہے، اسی کے ہاتھ میں غوث الاعظم کا دامن ہے، اسی کے ہاتھ میں قطب الاقطاب کا دامن ہے، اسی کے ہاتھ میں سرکار کشوچا کا دامن ہے، اسی کے ہاتھ میں خواجہ غریب نواز کا دامن ہے۔ ہمیں ان کی تحریر کو اپنانا ہوگا، ان کے مشن کو اپنانا ہوگا۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما رہے ہیں، آپ نے پیشاب وہیں فرمایا، استنجا وہیں فرمایا، آپ نے کھانا وہیں کھایا، سارے کام کاج آپ نے وہیں کیا ہے۔ عربی کو تیسرے دن یاد آتا ہے، تیسرے دن جب اسے یاد آتا ہے کہ میں تو محمد عربی سے وعدہ کر کے آیا تھا مگر میں آ کر کے بھول گیا ہوں، اب وہ نبی پاک کے پاس جاتا ہے، نبی پاک کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے اے محمد عربی مجھے یاد نہیں رہا تھا، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور آپ یہیں پہ رہے، آپ اپنے مکان میں تشریف لے کر کے نہیں گئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ہمیں منٹ باری ہوتا ہے، ہمیں 2 منٹ باری ہوتے ہیں موبائل کے ذریعے سے، کیا جانے ہم کتنا جھوٹ بول جاتے ہیں، جبکہ میرے نبی فرماتے ہیں ان الصدق بر والبر یہدی الی الجنہ والکذب فسوق والفسوق یہدی الی النار۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، اور سچ بولنا یہ نیکی ہے، نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر تمام زندگی تو یہاں نہیں آتا تو تمام زندگی محمد کو یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، جبھی ہم صحیح معنی میں نبی کے چاہنے والے، نبی کے ماننے والے ہوں گے۔ اور نوجوانوں پہ تو اللہ رحم فرمائے، جیسے ان کے بازو کی مچھلیاں کودنے لگتی ہیں، پھر نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور جبکہ اللہ تعالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔
اور باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، اور دروازہ چھوڑ کے آپ کود کے گئے تو آپ وکلانگ ہو سکتے ہیں، اپاہج ہو سکتے ہیں، ہاتھ پیر آپ کا ٹوٹ سکتا ہے۔ ماں کو ناراض کیا، ماں کو ناراض کیا جب بھی آپ کی تباہی اور بربادی ہے، اور باپ کو ناراض کیا تب بھی آپ کی تباہی اور بربادی ہے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں، آپ یہاں غوثیہ مسجد میں کیا، آپ بلال مسجد میں کیا، آپ گلشن رضا میں کیا، آپ فاروق اعظم میں کیا، آپ عثمان غنی میں کیا، آپ چاہے تو حضرت مسجد عائشہ میں نماز پڑھ لیں یا مسجد بلال میں نماز پڑھ لیں، یہاں تک کہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھ لیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ لیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ اپنی پیشانی کو پھوڑ بھی لیں گے، اور آپ کے ماں باپ ناراض ہیں، نہ آپ کی نماز نماز ہے، نہ آپ کا روزہ روزہ ہے۔ اس لیے نماز جبھی قبول ہے جبکہ ہماری ماں بھی راضی ہے، ہمارا باپ بھی راضی ہے۔ تو حضرات ماں باپ کو بھی راضی رکھنا پڑے گا، اب ایسا نہ گھر جا کے بیوی کو ٹھکرا دینا۔ ہاں کہ مولانا نے کہہ دیا، سارا زور دے دیا ماں باپ پر، بیوی بھی بیوی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور بیوی کے ساتھ میں کنجوسی کرنے والا آدمی بھی جہنمی ہے۔ جسے اللہ نے دیا ہے تو اچھے سے اچھا کھلاؤ، اچھے سے اچھا پہناؤ، مگر بچوں کو تھوڑا نصیحت میں رکھو۔ جب رات کو 12-1 بجے گھر میں بچہ آئے، اس سے پوچھو کہاں تھا تو، کس سے باتیں کر رہا تھا، یہ رات تو نے اتنی کیوں خراب کی۔ عشاء کی نماز کے بعد فوراً اسے سلا دو تاکہ فجر کی نماز کے لیے اس کی آنکھ کھل جائے۔ ہمارا تمہارا جلسہ یہ رات بھر سننا جبھی قبول ہے جبکہ ہم نماز کے پابند ہو گئے۔ نماز ایک بہت بڑی چیز ہے، ایمان لانے کے بعد میں سارے فرائض میں اہم الفرائض نماز ہی ہے۔ مگر حضرات دیکھیے آپ نمازی کیا ہوتے ہیں، ہر نوجوان کہتا ہے میرے دل میں بسے ہیں نبی نبی، نماز پڑھوں گا میں ہفتے میں کبھی کبھی، کچھ 8 والے ہیں، کچھ کھاٹ والے ہیں، کچھ 360 والے ہیں۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، 8 والے وہ ہوتے ہیں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، 360 والے وہ ہوتے ہیں جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کھاٹ والے وہ ہوتے ہیں جو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور عید کی نماز کے لیے تو آپ اکثر دیکھیں گے جو آدمی روزہ نہیں رکھتا، جو 1-2 ہی روزے رکھتا ہے، وہ سب سے پہلی سب میں نظر آتا ہے، اور ارادہ یہ کرتا ہے اگر امام سے آگے بیٹھنے کا حکم ہو جائے تو مصلی سے آگے نکل جاؤ۔ اور چاند رات والے دن اسی کا فون سب سے پہلے آئے گا، جو 1-2-3 روزے رکھے گا سب سے پہلے فون آئے گا۔ اسے کپڑے پہننے کی جلدی ہے، جلدی سے میں کپڑے پہن کے جاؤں اور لوگ مجھے دیکھیں۔ یہ لوگوں یہ ریاکاری کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو میرے بتانے کا مطلب یہ ہے صحیح انداز میں ہم پہلے ایمان لانے کے بعد نمازی بن جائیں۔ اگر ہم نمازی بن جائیں گے ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بڑا کوئی بھی صحابی حافظ حدیث نہیں تھا۔ آپ کو 5474 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی۔ ایک بار بارگاہ نبی میں شاکی ہوئے، بارگاہ نبی میں جاتے ہیں، بارگاہ نبی میں جانے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں مگر میں بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ میں بہت ساری حدیثیں اپنے میموری میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں آپ سے سننے کے بعد میں، مگر یا رسول اللہ میں نسیان کا مریض ہوں، نسیان کی مجھے شکایت ہے۔ اللہ کے نبی کو کہنا چاہیے تھا کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ، کسی تجربے کار کے پاس چلے جاؤ، یہاں کیوں آئے ہو؟ دل و دماغ بنانے والا اللہ کی ہے، یہ پھیپڑا کٹنی بنانے والا
والا اللہ کی ہے, یہ زبان دینے والا اللہ کی ہے, یہ آنکھیں بنانے والا اللہ کی ہے, مگر نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وبسط رداءک, اپنی چادر کو پھیلا دو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فبسطتہ, میں نے اپنی چادر کو پھیلا دیا. فغرفا بیدیہ, پھر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کی لپ بنائی, اور لپ بنانے کے بعد میں اس میں کچھ ڈال دیا. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ضمہ, اسے تم سمیٹ لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فضممتہ, پھر میں نے اسے سمیٹ لیا. فما نسیت شیئا بعد, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس چادر کو سمیٹا, اور سمیٹنے کے بعد میں نے اپنے